بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے شان ڈیبیٹ، شان ڈیبیٹ ٹھیک ہے، شان ڈیبیٹ کرتے ہیں زاویہ، ہاں شان خطابت، شان ڈیبیٹ. یہ جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا جس میں اسپیچ کمپٹیشن، ڈیکلیمیشن، ہیومرس ڈیکلیمیشن، قرارداد، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور کل ہم نے اس مقابلے کو اپنے اختتام تک پہنچایا. اور کل نہال صاحب یہاں سے حبیب آئل مل کی کار جیت کر چلے گئے. آج چونکہ اگین ممکنہ طور پر ہم جتنی دفعہ بھی بات کہیں تو یہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ یہ ہم کوئی اعلان نہیں کر رہے کہ آج آخری روزہ ہے، لیکن جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں، جو ماہرین بتا رہے ہیں، اس اعتبار سے عین ممکن ہے کہ آج یہ آخری نشست ہوگی. اب سے کچھ گھنٹوں بعد، تقریباً 2 گھنٹوں بعد یا اس سے بھی کم میں، ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہو جائے گا اور ہم شب عید میں داخل ہو جائیں گے. آج ہم نے اسی لیے ذرا اپنے کچھ ننھے دوستوں کو دعوت دی ہے. یہ اتنے ننھے نہیں ہیں جتنے ہم نے کچھ دنوں پہلے دوستوں کو دعوت دی تھی، لیکن یہ اتنے بڑے بھی نہیں ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے 4 شہزادے موجود ہیں، 4 بچیاں یا بچے موجود ہیں، اور ہم نے ان کو مختلف موضوعات دیے ہیں کہ جس پر یہ تقریر کریں گے. ہماری آج کی پہلی مقررہ، اگر میری آواز بھی ذرا بڑھا دیجیے گا، ہماری آج کی پہلی مقررہ، میں کیا نام صحیح لے رہا ہوں؟ جوالہ راٹھی. جوالہ راٹھی، واہ کیا بات ہے. آپ کا موضوع ہے الائڈ اسکول، گلشن حدید سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا موضوع ہے، اور آج کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم نے ایسی ہی ذرا ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس فن کو فروغ دینے کی نیت سے مزید. 14 برس آپ کی عمر ہے جوالہ راٹھی، اور آپ کا موضوع ہے ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ. السلام علیکم فرسٹ آف آل. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار، دیواریں پھلانگ کر اسکول میں گھس جانے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا. گولیوں کی بوچھار سے بلکتے ہوئے جسموں کو دیکھ مسکرانے والا وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے غلیظ ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن جناب والا، خون ظلم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور اب اور نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر ایک نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اور علی وقار انہی تاریکیوں کا جگر چیرتی طاہرہ قاضی تمام بچوں کی محافظ بن کر دشمن کو یہ للکارتی ہیں. ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو؟ اگر گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ. اور مرتے دم یہ اعلان کرتی ہیں ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. جناب والا یہ اجالا دیکھنا ہے تو جائیے اے پی ایس کے اس اسکول میں ان معصوم بچوں کی آنکھوں میں دیکھیے کہ جس جگہ پر ان کے بھائیوں کو گولیوں سے چھلنی کر کے مار دیا گیا تھا، اسی جگہ پر تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ گویا یہ دشمن کو للکار رہے ہیں. اے ستمگر یہ گردش دوراں، میری للکار کو سن. میرا قلم توڑو گے، میرے الفاظ بولیں گے، میرے بازو کاٹو گے، میرا عالم بولے گا. مجھے مار بھی دو گے، میرا لہو بولے گا. میرا مان توڑو گے، میرے خواب بولیں گے. ہاں جناب والا، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. علی وقار، جہاں تاریکیوں کا یہ عالم ہو کہ عورتوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت دی جاتی ہو، وہیں سے کوئی عارفہ کریم، وہیں سے کوئی ملالہ یوسف زئی، شرمین عبید چنوئی اور سمینہ بیگ، اور یہاں پہ موجود میری ساتھی مقررہ یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. علی وقار، جہاں تاریکیوں کا یہ عالم ہو کہ کئی اسکولوں میں مویشی چرائے جاتے ہوں، وہیں سے کوئی علی معین، نوازش، ہارون، طارق، بابر، اقبال، سعد علی گویا یہ نوید دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. علی وقار، یہ اجالا کبھی اس مقبول حسین کی صورت میں نظر آتا ہے کہ جس کی زبان کاٹ جاتی ہے، جس کے ناخن چیر دیے جاتے ہیں. وہ گویا اپنی کٹی ہوئی زبان کے بہتے ہوئے لہو سے دیوارے زندان پر یہ لکھتا ہے پاکستان زندہ باد، اور دشمن کے منہ پہ تماچا رسید کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے
ہے کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. علی وقاری اجالا کبھی اس عبد الستار ایدھی کی صورت میں نظر آتا ہے. یہ اجالا کبھی اسفندیار خان راشد مناز احمد معلم کی صورت میں نظر آتا ہے. اور علی وقار وہ یہ اجالا اعلان کر جاتا ہے. اے یزید وقت تیرا تو ایک دن تھا, اپنا زمانہ بھی نرالا ہے. ہمارے بعد اندھیرا نہیں یقیناً اجالا ہے. بہت بہت شکریہ. واہ زبردست, کیا بات ہے, واہ واہ. ویری نائس, ماشاء اللہ. آج کی ہماری دوسری مقررہ ہیں انیقہ فاطمہ. انیقہ فاطمہ کا تعلق ہے سر آدم جی اسکول سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ہمارا آج کا موضوع ہے, آپ کا آج کا موضوع ہے یہ خاک وطن ہے جاں اپنی. تیار ہیں؟ شروع کریں. چلیں جی, بسم اللہ. یہ خاک وطن ہے جان اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. علی وقار کیوں نہ ہو, کیونکہ اس خاک وطن کو حاصل کرتے وقت میرے قائد اعظم کی آنکھوں سے نیندیں اڑ گئیں. اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے میرے آباد داد نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی. میرے آباد داد کو آگ اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا. 14 اگست 1947 اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا, اور بے سر و سامانی کے عالم میں آنے والے قافلے اور ٹرینوں میں جلی سوختہ لاشیں, بوگیوں سے ٹپکتا خون ہمارے جذبات کو اور بھی ہوا دیتا ہے. اور وہ ٹپکتا لہو کا ایک قطرہ یہی پکارتا ہے کہ خاک وطن ہے جان اپنی. لیکن افسوس, سچ افسوس کہ آج ہم نے اپنے آباد داد کی تمام قربانیوں کو بھلا دیا. آج کون سی برائی, کمی, کچھ گناہ اور فساد ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں. یہاں تو جھوٹ بولا جا رہا ہے, کم تولا جا رہا ہے, بے حیائی کی لہ پر ڈولا جا رہا ہے, علم کی بے سر و سامانی ہے, جہل کی حکمرانی ہے, کثرت نفسی کا جوہر فنا ہے. آج ہمارے ملک میں معصوم شکل میں درندے پھر رہے ہیں جو ہمارے ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, اور ہمارے ملک کو درندے کھوکھلا کر رہے ہیں. تو میں ان درندوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتے ہیں, ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بگانے نکلے ہیں. اسلام کی عظمت کی خاطر لاکھوں سر نذرانہ دے کر جو ملک بنایا تھا ہم نے, وہ ملک بچانے نکلے ہیں, کیونکہ خاک وطن ہے جان اپنی. صدر علی وقار, اب ہمیں پاکستان میں قائم کرنا ہوگا. پاکستان کو پاکلوں کا آشیانہ بنانا ہوگا. پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. لیکن اس سب کے لیے ہمیں یکجہت ہونا ہوگا, ہمیں متحد ہونا ہوگا, اور ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان سے تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیں گے. کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آج بھارت پاکستان پر پیدر پہ حملے کر کے ہمارے جذبات بھڑکا رہا ہے. تو اے بھارت, باز آ جاؤ. کیا تم 1965 بھول گئے؟ 1965 چھوڑو, 2017 کی بات کرتے ہیں. ہاں 18 جون 2017 کو ہمارے 11 کھلاڑیوں نے پورے بھارت کو رلا دیا. تو سوچ لو, ہم 22 کروڑ عوام کھڑے ہو جائے تو تمہارا کیا بنے گا؟ ہم نے تمہارے ہاتھوں سے چیمپئن ٹرافی تو چھین لی, اب کشمیر بھی چھینیں گے انشاءاللہ. کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا کر دم دیں گے, کیونکہ جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت تاری ہے. ہم لاکھ سہل انکار سہی, کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے, یہ خاک وطن ہے جان اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. شکریہ. کیا بات, واہ زبردست. جانیتا ناصر صاحبہ ہیں ہماری آج کی تیسری مقررہ, حیدرآباد سے آئی ہیں. السلام علیکم بھائی, مہمان ہیں آج کی, خصوصی تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. وعلیکم السلام. کیا کہہ رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کا موضوع ہے منور فاؤنڈیشن اسکول سے آئی ہیں, مجھے دشمن کے بڑوں کو پڑھانا ہے. یہ موضوع ان کا, مجھے دشمن کے بڑوں کو پڑھانا ہے. جی جانیتا صاحبہ. 6 جنوری
इब्राहिम जई हाई स्कूल। असेंबली में बच्चे कतार में खड़े हैं, आंखों में रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें लिए खड़े हैं कि एकदम फिरौनी यलगार में दुश्मन इस पाक ज़मीं पर अपने नापाक कदम रखता है और पाक फौज के पीछे नापाक अज़ाइम लिए स्कूल की दहलीज में दाखिल होना चाहता है, मगर इस पाक ज़मीं का बेटा एतजाज़ हसन उसे रोकता है और इस बात का सबूत देता है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है। जी हाँ सदर अली वकार, बात करनी है दुश्मन की तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जब बलूचिस्तान में मजदूरों का कत्ले आम हुआ तो फिर हमने देखा कि इन्हीं दुश्मनों ने हमारे वतन के दरबारों और अस्पतालों को अपनी वहशियत और जुल्मियत का निशाना बनाया। तो सदर अली वकार, अब मैं पाकिस्तान की बेटी दुश्मन के बड़ों को पढ़ाऊंगी, उनके शऊर को बेदार करूंगी, उनको इंसानियत का बाप सुनाऊंगी, क्योंकि सदर अली वकार मैं मूसा की पैरोकार हूँ कि मेरा चिरागे फिक्र आंधियों के थपेड़ों में भी बेखौफ खतर रोशन रहेगा। मैं याहिया की पैरोकार हूं कि मुझे तेज धार आरे से काटा तो जा सकता है, मगर मेरे लहू में बहते सच को तोड़ना दबाना नामुमकिन है। मैं हुसैनी हूँ, मैं MM आलम हूँ, मैं इकरारुल हसन हूँ, मैं एतजाज़ हसन हूँ, मैं मलाला यूसुफ जई हूँ। सदर अली वकार, मैं पाकिस्तान की बेटी दुश्मन के बड़ों को पढ़ाऊंगी। अली वकार, दुश्मनों की बात है तो आइए बात करते हैं कुछ लोग कि दुश्मन जो बच्चे पढ़े लिखे, जहां पर बच्चे पढ़े लिखे हों, बगैर बड़े जहालत के अंधेरे में डूबे हों, जहल की जद में हो, तालीम से कोरे हों और उन बड़े मगरमच्छों के मानिंद हो जो हमेशा अपने से छोटे मगरमच्छों को खा लेते हैं। तो मैंने देखा है ऐसे मगरमच्छों को APS में घुसकर हमारी 140 नन्ही मासूम कलियों को अपनी वहशत का निशाना बनाकर शहीद करते हुए। मैंने देखा है ऐसे तालीम के दुश्मनों को बादशाह खान यूनिवर्सिटी में घुसकर हमारे कलम तोड़ते हुए। मगर अली वकार, मैं पाकिस्तान की बेटी अब दुश्मन के बड़ों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि अली वकार जो ना हो सका किसी से वो करके दिखाएंगे हम, जो ना हो सका किसी से वो करके दिखाएंगे हम। कलम की मदद से इनकी शम्मा जलाएंगे हम, कलम की मदद से इनकी शम्मा जलाएंगे हम। मिसले अली, मिसले मुस्तफ़ा, मिसले हुसैन बनकर अब दुश्मन के बड़ों को पढ़ाएंगे हम, अब दुश्मन के बड़ों को पढ़ाएंगे हम। आपकी समातों का शुक्रिया। वेरी नाइस जानीता नासिर साहिबा। आज की हमारी आखिरी मुकर्ररा अक्सा साहिबा हैं, अक्सा ज़ैनब हैं, अलाइड अक्सा ज़ेब हैं, अलाइड स्कूल शेरशाह साइड से इनका ताल्लुक़ है और इनका मौजू है मेरी पहचान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल। तैयारी है पूरी? जी बिल्कुल। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बिस्मिल्लाह करें। मेरी पहचान पाकिस्तान। जी। ये कारवाने बहारा भटक नहीं सकता, रविश रविश पे फरोजा है, नक्शे पा अपना रही है अपने जुलू में हवा जमाने की, हर इंकलाब ने ढूंढा है आसरा अपना। जनाब सदर मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरा मौज़ूए तक़रीर है मेरी पहचान पाकिस्तान। आजकल पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का जिक्र इस तरह किया जाता है जैसे आज़ादी हासिल करके हमने कोई जुर्म किया हो या ये कौम मुजरिमों का टोला हो। पाकिस्तान के मुखालफिन का ये वतीरा रहा है कि वो इस किस्म की मायूस कुन बातें अवामुन नास में फैलाकर और खास तौर पर नस्ले नौ को एक्सप्लॉइट करके उसे फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वालों, आज़ादी को कायदे आज़म की गलती करार देने वालों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, अगर तुम्हारा ईमान सलामत है तो उसको आवाज़ देकर मेरे चंद सवालात के खुद को जवाब ज़रूर दीजिएगा। बाबाए कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर ये मुल्क बनाकर गलती की थी तो क्या तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन फतह करके कोई गलती नहीं की? सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतह बैतुल मुक़द्दस को भी गलती करार नहीं दिया जाना चाहिए कि आज ना तो स्पेन मुसलमानों के पास है और ना ही क़िबला अव्वल मुसलमानों के कब्जे में। बिल्कुल इसी तरह कायदे आज़म और उनके रफ़ाक़ाए कार ने पाकिस्तान बनाकर कोई गलती नहीं की। सदर अली वक़ार, गौर कीजिए, इस मुल्क में तलबा में पाकिस्तान से नफरत पैदा करने के लिए तलबा की एक तंजीम मुबाहिसे की करारदाद रखती है पाकिस्तान बराए फ़रोख्त। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप सरे बाजार खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैं अपनी माँ को बेचना चाहता हूँ और मेरी माँ बराए फ़रोख्त है?
مجھے امید ہے کہ آپ کبھی الفاظ ادا نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح ہم کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان برائے فروخت. پاکستان کی سرزمین تو ہماری ماؤں سے زیادہ مقدس ہے, اور پاکستان ہی تو ہماری آن, ہماری شان, ہماری جان اور ہماری پہچان ہے. اور پاکستان کے پرچم کی سربلندی ہمیں اپنی جانوں اور تمام رشتوں سے زیادہ مقدس ہے, کیونکہ یہ پرچم تحفظ چٹانوں کا ہے, یہ پرچم تقدس جوانوں کا ہے, یہ پرچم شجاعت کا روح ہے رواں, یہ پرچم تجلی امن و امان, محبت کی جھیلوں میں جیسے کنول, یہ پرچم میرے شاعروں کی غزل, یہ پرچم ماؤں کی عظمت کا نام, یہ پرچم بہنوں کی حرمت کا نام. یہی ظلمت وقت پر شعلہ زن, یہی سرفروشوں کے سر کا کفن, وہ سیل شرر ہو کہ سیلاب خون, یہ پرچم نہ ہوگا کبھی سرنگوں, یہ پرچم صدا نور برس آئے گا, ابد تک فضاؤں میں لہرائے گا, ابد تک فضاؤں میں لہرائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت اچھے بھائی, زبردست, چاروں مقررین آ جائیں. واہ واہ واہ, بہت اچھے بھائی, بہت شاندار. یہیں بلا لیں ہم, آئیے یہاں پر آئیے. ان کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہیں ہمارے مستقبل کے مقررین, یہ ہیں ہمارا مستقبل, اور سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے سب نے. ویری گڈ, ماشاءاللہ, زبردست. تو یہ آج کا مقابلہ آپ کے سامنے ہے, اور کتنی داد دینا چاہتے ہیں آپ لوگ, اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں اپنی بھرپور تالیوں سے. بہت شاندار. یہ آسان نہیں ہے, جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے. اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کیمرے کے سامنے لائیو سپیچ بغیر دیکھے ایکسپریشن کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے جو کہ جج کرتے رہے اس سے پہلے سپیچ کمپٹیشن, اٹ از ناٹ ایزی. کیا کہے گا؟ ہمارے لیے بھی یہ آسان نہ ہوتا اگر یہ واقعی مقابلہ, یہ والا بھی اور پچھلا جو بچوں کا مقابلہ تھا, اگر ہم اسے جج کرتے تو میں اور عابد بھائی دونوں اس بات پر متفق تھے کہ ہم جج نہ کر پاتے. بہت مشکل ہوتا کسی ایک بچے کو فرسٹ, سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن. تو ماشاءاللہ آج یہ چاروں چیمپئن ہیں اور بڑا خوب لطف آیا. شاید ہم بھی اتنا اچھا بالکل نہیں کر پاتے, ہم نے اپنے بچپن میں نہیں کیا. سچی بات ہے وسیم بھائی کہ میرے خیال میں شاید ہم اتنے اچھے مقرر نہیں تھے, اور شاید ہم آج بھی اتنے جذبے کے ساتھ تقریر نہیں کر سکتے جو ان بچوں کا. بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ آگے اچھی کھیپ آ رہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ زبردست, زبردست. آپ سب لوگوں کے ساتھ کچھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے انشاءاللہ, لیکن آپ لوگوں نے جو پرفارم کیا ہے اس کا تو خراج کوئی نہیں دے سکتا. اور بس لگے رہیے, اس طرح محنت کرتے رہیے اور نام روشن کرتے رہیے اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے پیرنٹس کا, اور اپنے پاکستان کا نام روشن کرتے رہیے سب لوگ, تاکہ وہ جو ایک چہرہ ہے جو کہیں ہمیں 2 دن پہلے پارا چنار میں, پھر کراچی میں, پھر کوئٹہ میں نظر آیا, وہ بہت اشاریہ 0.001% لوگ ہیں. یہ اصل چہرہ ہے پاکستان کا, یہ ہے وہ روشن چہرہ. آپ سب کا ایک بار بہت بہت شکریہ. عابد بھائی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس پوری رمضان نشریات میں. آپ نے بڑا ساتھ دیا, بڑے زبردست انداز سے آپ نے کنڈکٹ کیا. میں بھی جان آپ کو بھیجنے سے پہلے بولوں گا نا, ابھی تو اگلے سیکنڈ پھر آ جانا ہے آپ نے شان علم میں. آپ تو جاتے کہیں تھے آرام سے, آ جاتے ہیں آپ تو آج پھر آ گئے تھے میرے کمرے تک میں آ جاتے ہیں. جی, تو آپ کا شکریہ بعد میں ادا کریں گے. سب کا بہت بہت شکریہ. ڈیبیٹ کا جو ہمارا پورا سیگمنٹ تھا اس سے وابستہ ایک ایک شخص جو کہ ARY سے تعلق رکھتا ہو یا پاکستان ڈیبیٹ کونسل سے, مینجمنٹ سے, ہر حوالے سے, ان سب کا بہت بہت شکریہ. مقابلہ ہمارا کل ختم ہو گیا تھا, لیکن آج شان رمضان 2017 کا جو ڈیبیٹ سیگمنٹ ہے یہ بھی آفیشیلی ہم کلوز کر رہے ہیں. یہ بھی پہنچتا ہے اپنے اختتام پر. زندگی رہی, صحت رہی تو آپ سے اس سیگمنٹ میں شان رمضان 2018 میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اس سیگمنٹ سے اللہ حافظ و ناصر. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یوں آ گیا بن کے رحمت, یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.